اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، جسمانی اور روحانی صحت والی زندگی دے۔ زندگی میں کبھی بھی آپ کسی کے محتاج نہ ہوں۔ جو لوگ پریشان ہیں، خداوند سے دعا کرتی ہوں کہ آپ سب کی پریشانیاں دور کرے۔ جتنے لوگ بیمار ہیں، خدا انہیں صحت کاملہ عطا کرے، اور جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، خدا ان کی مغفرت فرمائے۔ ہمیں شہداء کی راہ پہ چلنے کی توفیق عطا ہو۔ یہ دعا ہے آپ کے لیے، میرے لیے بھی ضرور دعا کیجیے گا۔ آگے کی کچھ آنے والی آڈیوز میں میری آواز ہو سکتا ہے کہ آپ کو تھوڑی عجیب لگے، موسم کیونکہ تبدیل ہو رہا ہے، اس کے لیے معذرت، تھوڑی آواز خراب آپ کو ملے گی۔ بہرحال آج کی اگلی داستان جو ہم نے منقطع کی تھی، اس کو شروع کرتے ہیں، چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ سورہ توبہ آیت نمبر 122۔ صاحبان ایمان کا یہ فرض نہیں ہے کہ وہ سب کے سب جہاد کے لیے نکل پڑیں، تو ہر گروہ میں سے ایک جماعت اس کام کے لیے کیوں نہیں نکلتی کہ دین کا علم حاصل کرے، اور پھر جب اپنی قوم کی طرف پلٹ کر آئے تو اسے عذاب الہی سے ڈرائے کہ شاید وہ اسی طرح ڈرنے لگے۔ اس باب میں روح مضرب فرماتے ہیں کہ سید علی نے خط بند کیا اور فکر میں ڈوب گئے، گہری فکر جیسے ایک بے قرار سمندر کی گہرائی۔ ملا حسین نقوی نے کن عوامل کو طے کیا تھا؟ ان کا قلم اس قدر مؤثر تھا، انہیں معلوم تھا کہ جب ان کے والد نجف میں تھے تو انہوں نے ملا حسین قلی کے محضر تک رسائی پائی تھی، اور جو تعلیمات کی روح اور مراقبات انہیں والد سے نصیب ہوئے، ان میں امام قلی کے مکتب کے علاوہ مکتب نجف کا رنگ بھی شامل تھا۔ در حقیقت امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت اولیاء کے دلوں کے ساتھ کیا کرتی ہے، انہیں اس طرح خاک سے افلاک تک پرواز عطا کر دیتی ہے۔ نجف کے گوشے گوشے میں ایسے بزرگ سانس لیتے تھے کہ ان میں ہر ایک نے اپنے دل کے نہا خانے میں لاہوتی حقائق کا آسمانی پیوند خلق کیا ہوا تھا۔ ان کی روحیں مسلسل اس حقیقت کے طالبوں کی پیاس بجھایا کرتی تھیں، لیکن سید علی اچھی طرح جانتے تھے کہ طریقت تک پہنچنے کا پہلا قدم شریعت ہے۔ شرع یعنی وہ چشمہ جس کی پابندی اور اس سے استفادہ انسان کو بحر توحید تک پہنچا دیتا ہے۔ انسان کئی پرتوں میں خلق کیا گیا ہے، چونکہ اشرف المخلوقات ہے، لہٰذا دنیا اور عالم ہستی کے نچلے ترین طبقے میں آیا تاکہ ہستی کی ہر سطح پر خداوند کی مالکیت اور سلطنت نمایاں ہو سکے۔ خلافت الہی دور رسالت ہے، جس سے نہ جن عہدہ برآ ہو سکتے ہیں اور نہ ہی فرشتے۔ شریعت وہ گوہر ہے جس کی پابندی انسان کو ہستی کی نازل ترین سرزمین کی بادشاہی عطا کرتی ہے، اور جو بھی عالم کے اس مرتبے کی بادشاہی تک پہنچ جائے وہ دوسرے طبقات میں بھی ممالک غیب کا بادشاہ ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اہل بیت علیہم السلام انسانوں کے لیے خلافت الہی کا تحفہ لائے، سلطنت پانے اور خدا نما ہونے کے راستے کو شرعی احکام کی مکمل پابندی میں قرار دیا۔ سید علی نے خود سے عہد کر رکھا تھا کہ وہ تقلید سے آزاد ہو کر شرعی مسائل و احکام میں ایک تمام عیار مجتہد بنیں گے۔ انہیں یہ معلوم تھا کہ اپنی سیر میں سالک کا واسطہ ایسے عوالم سے پڑتا ہے کہ اگر وہ دوسرے فقہا کی تقلید کرے تو اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے جائیں گے۔ اگرچہ وہ تبریز سے اپنے والد کے خط کے منتظر تھے، اپنے باقی ماندہ دروس کو ماہ رمضان کے بعد انہوں نے مکمل کیا اور مختصر ہی مدت میں اجتہاد کا باقی رہ جانے والا راستہ نجف میں طے کیا۔
ان کے پاس تبریز سے ہی بنیاد اور علمی پشت پناہی موجود تھی، اور انہوں نے نجف اشرف میں صاحب کفایت الاصول آخوند خراسانی سید محمد کاظم یزدی صاحب، عروۃ الوثقی مرزا حسین خلیلی تہرانی، فاضل شربیانی اور شیخ محمد حسن جیسے بزرگوں کی خدمت میں حاضر ہو کر جوانی میں ہی اپنی اجتہاد مکمل کر لی۔ جو چیز انہیں دوسرے طلباء میں ممتاز بناتی تھی وہ عربی ادب میں ان کی قوت، 40,000 عربی الفاظ نیز بہت سے عربی اور فارسی اشعار کا یاد ہونا۔ وہ شاعری میں لطیف اور بے نظیر استعداد کے حامل تھے، جس کی بنا پر وہ طویل عرصے تک اشعار کہتے رہے۔ باوجود اس کے کہ وہ علم کی مختلف شاخوں اصول، فقہ، حدیث، تفسیر اور اجنبی علوم میں اپنے زمانے کے صف اول کے افراد میں سے تھے، لیکن انہوں نے اپنے دروس کو بھی بہترین شکل میں جاری رکھا، اپنے مباحثوں اور مطالعے کو ترک نہیں کیا، نیز کتاب اور علوم اسلامی میں تفکر جاری رکھا۔ اس کے ساتھ وہ عبادتوں، مراقبات اور عمیق توجیہات کے حامل تھے۔ کثرت سے عراق کی زیارتوں سے مشرف ہوئے، مولا علی علیہ السلام کے حرم کو اعلیٰ رفیق ہستی تک پرواز کے لیے اپنا انعاشیہ یعنی کہ لانچ پیڈ قرار دیا۔ وہ وادی السلام کثرت سے جاتے تھے، وہاں اپنے درویش کے ہم نشین ہوتے۔ ان کا کچھ گم شدہ تھا جس کے بارے میں ان کا خیال تھا کہ صرف نجف میں رکنے سے ہی انہیں کچھ حاصل ہوگا، اسی لیے وہ درویش سے مسلسل پوچھا کرتے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے، کیا وہ نجف میں ٹھہر سکتے ہیں یا اپنی سرزمین واپس جائیں۔ اس پورے 1 سال کے دوران درویش ہمیشہ خاموش رہتا، کوئی جواب نہیں دیتے، اور یہ بات سید علی کو بری طرح سے توڑ دیتی۔ جس وادی میں سید علی نے قدم رکھا تھا وہ بے کراں، وہ تمام عشق کی داستان پر محیط تھی، جس میں 7 زمین و آسمان چھوٹے دکھائی دیتے تھے۔ وہ حقیقت کے جو تمام انبیاء اور اولیاء کے آنے کا مقصود تھی، اور ایسا بے مثال جوہر تھی جس پر افلاکیان رشک کرتے ہیں۔ سید علی توحید کی تلاش میں تھے، وہ حقیقت جس میں جس قدر خود کو مٹایا جائے اس کی قوت و ظہور میں اضافہ۔ واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم۔ یہ جس آیت کی تلاوت آپ نے سنی یہ سورہ طور آیت نمبر 48۔ خداوند متعال فرما رہا ہے کہ آپ اپنے پروردگار کے حکم کے لیے صبر کریں، آپ ہماری نگاہ کے سامنے ہیں اور ہمیشہ قیام کرتے وقت اپنے پروردگار کی تسبیح کرتے رہیں۔ اس باب کو سید ابو الحسن اصفہانی نے لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میری سرگزشت بھی ان سے مشابہ ہے۔ تقدیر ایک حیرت انگیز ماجرا ہے، جب سب کچھ مرضی کے مطابق ہو رہا ہو تو اچانک غیب سے ایک ہاتھ سب کچھ درہم برہم کر کے تمہیں یقین دلا دیتا ہے کہ تمہارے بس میں کچھ بھی نہیں۔ جب تم اس خیال میں غوطہ ور ہو کر اس نتیجے تک پہنچو کہ آسمان میں ایک تنکے کی مانند جہاں چاہے تمہیں لے جاتا ہے، دوسرا ہاتھ ایسی تبدیلیاں لاتا ہے کہ تم سمجھو کہ مقدرات تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہیں، تم اپنے اعمال کا جائزہ لیتے ہو، تمہارے فیصلے، غلطیاں، ضد، مستقل مزاجی، خود کو غموں کے اندھیرے زندان میں پاتے ہو، پھر تنہائی، پشیمانی اور مایوسی کا احساس تمہیں گھیر لیتا ہے۔ اس وقت تم دیکھتے ہو کہ بہرحال تمہارے ہاتھ میں کچھ نہیں۔ اس زندان کے ایک گوشے میں روشنی جھلکنے لگتی ہے جو تمہارے الجھے ہوئے تمام خیالات کے حصار کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتی ہے۔ وہ حصار جنہوں نے اس زندان کی دیواروں اور سلاخیں تشکیل دیں، وہ حقیقت تم پر اپنی حکومت آشکار کر دینا چاہتی ہے۔ تمہیں اس فہم تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ 1000 گردبار اور طوفانوں سے گزرو تاکہ یہ سمجھ میں آ جائے کہ اس عالم میں امور خدا کے ہاتھ میں ہیں۔ پھر جب تم سمجھے اور تمہیں سمجھا دیا گیا، وہ دسترخوان بچھا دیتا ہے، تمہیں اپنا ہم نشین بننے کی دعوت دیتا ہے، کہتا ہے آؤ میری طرح بن جاؤ، زمین پر میرے جانشین بنو۔ تم بھی اس حیرت انگیز سفر پر روانہ ہو گئے، وہ راستہ جس کے آغاز میں تمہیں 1001 خونے جگر مقتول ملیں گے۔ چلو گے اور جاؤ گے، یہاں تک کہ اس سفر کے ہر مرحلے پر سمجھ جاؤ گے کہ تم اپنے ارادے سے نہیں چل سکتے۔ جب بھی تم تھے اور تم گئے، شکست کھا جاؤ گے۔ جب بھی وہ تم میں حرکت میں آیا اور تمہارے وجود کی تہوں میں عزم جاری بنا، تم ایسے پرواز کرو گے کہ سب آسمانوں کو حیران کر دو گے۔
ایک لامحدود سفر جس کا مبدا آغاز تم ہو اور مقصد وہ ہے، اور تم اگر ہزاروں سال بھی اس تک نہ پہنچو تو آرام و سکون اور اطمینان حاصل نہیں کر پاؤ گے۔ میں بھی نجف کے لیے روانہ ہوا، سید علی سے کچھ پہلے۔ میں ان سے چند سال پہلے سرزمین عجائب میں پہنچا، 11 جمادی الاول 1308 ہجری قمری میں۔ جب میں نے اس پاک خاک پہ قدم رکھا تو اپنے وجود میں تراوت محسوس کی، وہ احساس جو ایران کی تمام زمینوں میں مجھے نصیب نہیں ہوا۔ اصفہان اپنی تمام خصوصیات کے باوجود، اپنی وسعت، عظمت، آب و ہوا کے ہوتے ہوئے میرے لیے نجف کی تنگ گلیوں کا ایک گوشہ بھی نہیں تھا۔ سن 1284 ہجری قمری میں اصفہان کے اطراف میں واقع لنجان کے گاؤں مدیسہ میں پیدا ہوا تھا۔ میں سید علی سے 1 سال بڑا تھا، اگرچہ میرے والد کا نسب حضرت موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام سے ملتا تھا۔ وہ مشکلات اور خاندان سے دوری کے باعث میرے دینی طالب علم بننے پر راضی نہیں تھے، لیکن جیسے بھی ممکن ہوا میں نے انہیں راضی کر لیا۔ مدرسے کے حوزہ علمیہ چلا گیا۔ مقدمات مکمل کرنے کے بعد میری رسائی اصفہان اور مرزا جہانگیر خان، ابو المعالی کلباسی اور آخوند ملا محمد کاشانی تک ہوئی۔ میرا نجف آنا ضروری تھا، مولا کے محضر میں ہوتا اور ان شاگردوں کے انفاذ سے استفادہ جو ان کے جوار میں فقاہت کا راستہ طے کر رہے تھے۔ یہ میری دیرینہ آرزو تھی، لیکن میرے والد مسلسل مخالفت کر رہے تھے، یہاں تک کہ میں نے انہیں منا لیا۔ میں نجف کے لیے روانہ ہوا، مدرسہ قوام میں حجرہ لے کر درس و بحث میں مصروف ہوا۔ صاحب کفایہ اصول آخوند خراسانی نے مجھے اپنا مجذوب بنایا اور وہ بھی مجھ پر خاص نظر رکھتے۔ سب کچھ میری مرضی کے مطابق تھا۔ اچانک مجھے معلوم ہوا کہ میرے والد نجف آ رہے ہیں تاکہ مجھے اصفہان لے جائیں۔ میرے سر پر تو جیسے آسمان ٹوٹا، جیسے کوئی بہشت میں داخل ہو گیا ہو لیکن زبردستی نکالا جا رہا ہو۔ میں نے دل میں صاحب ولایت سے نجوہ کیا، ان سے مدد مانگی، جلد ہی ان کے دستے کرم، محبت اور عنایت کو اپنی پشت میں محسوس کیا۔ میرے والد آخوند خراسانی کے پاس گئے، ان سے مجھے واپس کر دینے کی درخواست کی، لیکن آخوند نے ان سے کہا کہ تمہارے دوسرے بیٹے تمہارے لیے، لیکن سید ابو الحسن میرا ہوگا، اس کے امور تم مجھ پر چھوڑ دو۔ امیر المومنین علی علیہ السلام کی محبت کا ہاتھ میرے سر پر تھا، اور اس دستے کرم اور عنایت کو میں ایک بار اور اصفہان میں بڑی وضاحت سے دیکھ چکا تھا جب میں 14 سال سے زیادہ کا نہیں تھا۔ دروس کی تکمیل کے لیے مدیسہ سے اصفہان جایا کرتا تھا، جہاں مدرسہ صدر میں میرا ایک مختصر سا حجرہ تھا، نہ اس میں قالین، نہ دری، حجرے میں روشنی یا گرمائش کے لیے چراغ تک نہیں تھا۔ کچھ عرصے بعد موسم سرما کی ایک سرد رات میرے والد مجھ سے آئے۔ جب انہوں نے میری بدحالی دیکھی تو مجھے سرزنش کرنے لگے۔ کہا، میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ دینی طالب علم نہ ہو، اس میں بھوک ہے، سختی ہے، فقر ہے، دربدری ہے۔ انہوں نے اس قدر مجھے ڈانٹ ڈپٹ کی کہ میں بےتاب ہو گیا، میرا دل ٹوٹ گیا۔ میں امام عصر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف سے اپنے دل میں موجود تمام ارادات کو جمع کیا، قبلہ رو بیٹھ کر خونی دل اور اشک بار آنکھوں سے کہا، مولا جان آپ عنایت فرمائیے تاکہ یہ نہ کہیں کہ ہمارے آقا نہیں۔ والد مجھے تعجب سے دیکھ رہے تھے۔ میں گہری خاموشی اختیار کی۔ کچھ منٹ گزرے کہ میں نے دیکھا کہ آدھی رات کو مدرسے کا دروازہ کھٹکھٹایا جا رہا ہے۔ کچھ ہی دیر میں مدرسے کا خادم حجرے کے در تک آیا، کہا، سید ابو الحسن کوئی ملنے آیا ہے۔ میں اٹھا، مدرسے کے دروازے تک گیا۔ ایک سید تھے، آسمانی اور سکون بخش چہرے والے۔ انہوں نے مجھ سے کچھ باتیں کی، میری دل جوئی کی، پھر اپنی قبا میں ہاتھ ڈال کر 5 قرآن نکالے اور کہا، یہ پیسے رکھ لو، تمہارے حجرے کے طاقچے میں ایک شمع ہے، اسے روشن کرو تاکہ پھر کوئی یہ نہ کہے کہ تمہارے آقا نہیں۔ میں حیرت زدہ رہ گیا۔ سید میری نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ میں نے مدرسے کا دروازہ بند کیا، اپنے والد کے پاس آیا، ساری بات ان کو بتائی۔ میں نے دیکھا ان کی آنکھیں ابر بہار کی مانند گریاں ہیں، تعجب اور حیرت میں ڈوب گئے۔ مجھے آغوش میں لے کر مجھ پر بوسوں کی بارش کر دی۔ زندگی میں سہمگین سیاہ گڑھوں نے بارہا مجھے نگلا، لیکن اس خورشید تابہ نے زمانے کے تمام ہاتھوں سے بڑھ کر مجھ پر اپنا اقتدار ثابت کیا۔ میں نے ید اللہ فوق ایدیہم کو اپنے پورے وجود سے محسوس کیا۔ کیا امیر المومنین علی علیہ السلام کے علاوہ بھی کوئی ید اللہ تھا؟
میرا دل چاہتا تھا کہ سید علی فقیہ میرے لیے کم نظیر ہم بحث اس قدر فراست، تقویٰ، نورانی چہرے والے بھی اپنی دلی مراد پا لیں۔ ان کا دل بھی چاہتا تھا وہ نجف میں رہیں۔ انہیں نجف آئے 1 سال ہو چکا تھا۔ دونوں میں بین الطلوعین کے بعد مدرسہ قوام میں ان کے ساتھ فقہی بحث ہوا کرتی تھی۔ فقہی استنباط میں ان کی دقت کم نظیر تھی۔ در حقیقت کم ہی لوگ مجھے علمی حوالے سے مطمئن کر پاتے تھے۔ یہاں مجھے محسوس ہوتا ان کی علمی توانائی مجھ سے بڑھ کر ہے، لیکن سید علی کی بات دوسری تھی۔ ان کی اصول، علمی نگاہ، فقہی استنباط، مبانی، انہیں میری تاریخ زندگی بہترین ہم مباحث میں تبدیل کر دیا۔ اب صرف ان کے لیے نہیں بلکہ خود اپنے لیے اور اس دوست کو کھو دینے کے اندیشے میں میری آرزو تھی کہ امیر المومنین علی علیہ السلام ان کے والد کی اجازت کا مسئلہ حل کر دیں۔ اگرچہ میں خود بھوک، ریاضت، عبادتوں کا پابند تھا، لیکن اس حوالے سے سید علی کو اپنا رقیب سمجھتا تھا۔ وہ کم نظیر بلکہ بے مثال تھے۔ علاوہ وہ علمی کاموں میں غیر معمولی طور پر کوشش کرنے والے اور بہت دقت سے کام لیتے۔ عبادتوں، توجیہات، توسل کا نور ان کے چہرے پر قابل ستائش چمک کا حامل تھا۔ جیسا کہ وہ خود کہتے تھے کہ مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، میرا دل بھی ان کے پاس گروی تھا۔ ان کی ہم نشینی کو میں آسمانی معاہدہ سمجھتا تھا جسے مولا علی نے میری روزی مقرر کی ہو۔ سید علی نے مجھ سے کہا، میں تمہارے چہرے میں رہبری اور مرجعیت کے آثار دیکھتا ہوں۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ مذاق کر رہے ہیں یا سنجیدہ، لیکن تقریباً 40 سال بعد ان کی اس وقت کی بصیرت مجھے سمجھ میں آئی۔ کئی مرتبہ جب میں وقت سحر حرم جاتا، نیمہ شب کی گدائی کی جائے نماز بچھاتا تو انہیں بھی وہیں پاتا، جو عبادت، سجدہ، تفکر اور ذکر و زیارت میں مشغول ہوتے۔ اسی زمانے میں محسوس ہوتا کہ وہ حیرت انگیز مستقبل کے حامل ہوں گے، لیکن یہ نہیں جانتا تھا کہ زمانے کا ہاتھ میرے اور ان کے درمیان عجیب و تاریک حجاب کھینچے گا۔ وہ بین الطلوعین میں وادی السلام کی جانب جاتے، اس کے بعد مباحثے کے لیے شارع شیخ طوسی اور محلہ العمارہ آ جاتے جہاں مدرسہ قوام تھا۔ میرے ذہن میں ہمیشہ یہ سوال رہتا تھا کہ وہ کیوں اتنی کثرت سے وادی السلام جاتے ہیں۔ ہمیشہ وہ وقت کی پابندی کرتے تھے، لیکن اس دن کچھ دیر سے پہنچے۔ میں بیٹھا ہوا تھا، احکام فقہی کی شروط کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ وہ داخل ہوئے تو میں نے ان کا چہرہ کچھ مختلف پایا۔ ان کے چہرے پر گہرے غم اور عجیب خوشی کا امتزاج نمایاں تھا۔ اگر کوئی ان کی صورت دیکھتا تو کہہ سکتا تھا کہ خوشی کی انتہا پر ہیں، اگر کوئی اور دیکھتا تو کہتا کہ اپنے دل کے نہا خانے میں غم کا پہاڑ رکھتے ہیں۔ تو یہ کوئی عجیب بات نہیں تھی۔ انہوں نے سلام کیا، داخل ہوئے۔ میں نے دوستی اور سیادت کے احترام میں بلند ہو کے سلام کیا۔ کہا، آقا آپ دیر سے تشریف لائے ہیں؟ تو انہوں نے گہری نگاہ ڈالی، کہا، سلام ابو الحسن، مجھے معاف کرو، میں حیرت انگیز صورتحال سے گزر رہا ہوں۔ مجھے بڑا تجسس ہوا، کیا ہوا؟ میرے سکوت نے بھی انہیں بولنے پر مجبور نہیں کیا۔ اپنی جگہ بیٹھے، اور جب میں نے دیکھا کہ ان کی حالت غیر معمولی ہے تو خود بات شروع کی۔ کہا، کیا ہوا سید علی؟ انہوں نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں، گہرے آہ کے بعد ہونٹوں پہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، آخر کار نجف میں ٹھہر جانے کا اذن میرے لیے صادر ہو گیا۔ میں اپنی ہنسی نہ روک سکا۔ میں خوش تھا، ان سے دوستی کا سلسلہ جاری رکھنے کے خیال سے میرے دل میں مٹھاس بھر گئی، لیکن یہ نہیں سمجھ سکا کہ ان کے چہرے پر غم کا سایہ کیوں۔ پوچھا، یہ کیا حالت ہے؟ آپ خوش ہیں یا پریشان؟ اپنی آنکھوں کو تقریباً بند کرتے ہوئے بولے، کیا آپ سید مرتضیٰ کشمیری کو جانتے ہیں؟ میں تعجب سے کہا کہ جانتا ہوں، کیوں؟ آپ نے بتایا نہیں کہ آپ کا یہ کیا حال ہے، خوش یا غمگین؟ انہوں نے پہلو بدلا۔ اس حالت میں ان کے چہرے کے خطوط انسان کو شک میں مبتلا کر رہے تھے۔ وہ غمزدہ ہیں یا خوش ہیں؟ کہا، میں خوش ہوں سید ابو الحسن، لیکن جو خبر مجھے ملی ہے اس کی بنا پر سمجھ نہیں آتا کہ روں یا ہنسوں۔ میں حیرت میں ڈوب گیا اور منتظر رہا کہ وہ مزید۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ۔ قرآن میں سورہ تکویر آیت نمبر 6 میں بیان ہوا ہے کہ جب دریا بھڑک اٹھیں گے۔ اس باب میں لکھا ہے کہ اس عالم میں طبقات وجود رکھتے ہیں۔
زیادہ تر لوگ صرف نچلے طبقے سے واقف ہیں جسے ناسوت کہا جاتا ہے، وہ عالم جہاں بالاتر عوالم کی نسبت شدید فراموشی اور غفلت پائی جاتی ہے۔ اس درمیان بعض افراد جہاد فی سبیل اللہ پر کمر باندھ لیتے ہیں اور عوام بالا کے مسافر بن جاتے ہیں جنہیں سالک کہا جاتا ہے۔ سالک جب دنیا سے گزر جائے تو برزخ دیکھتا ہے۔ اگر کوئی سالک نہ بھی ہو تو جب مرتا ہے تو عالم برزخ میں داخل ہو جاتا ہے، لیکن سالک موت سے پہلے مر جاتا ہے، خود کو برزخ یا عالم مثال میں پاتا ہے جہاں صورتیں ہیں لیکن ناسوتی مادے کا کوئی وجود نہیں، وہاں سب چیزیں ہیں لیکن لطیف تر۔ اگر اس نے برزخ میں بھی جہاد کیا اور توحید کی سمت مہاجرت کی ہمت کی تو دو عالم روح یا عقل میں داخل ہو جاتا ہے۔ وہ عالم حقائق مادی اشکال کے بغیر ظاہر و نمایاں ہوتے ہیں اور معنی کی سلطنت ہے۔ اگر وہ وہاں سے بھی سفر کرے تو توحیدی عوالم میں داخل ہوگا، چار ضلعوں پر مشتمل محیر العقول عوامل جہاں زمانے کے نوادر ہی قدم رکھ پاتے ہیں۔ شاید یہی مفہوم ہے ان 7 آسمانوں کا جن کے بارے میں قرآن نے بات کی، لیکن کہاں ہے وہ مسافر جو خاک ناسوت کے دامن میں آزادی پائے، عالم ملکوت و جبروت و لاہوت کے دیدار کے لیے سفر کرے؟ لوگ اور ان چیزوں میں جنہیں وہ دیکھتے ہیں لا محالہ ایک گہری نسبت ہے، ایک حیرت انگیز پر اسرار رابطہ۔ خواب ایسا علم ہے جس میں حقائق کی صورت دوسری شکل میں انسانی خیال پر اپنا نقش جماتی ہے۔ سید علی اس رات درویش کی زبانی صبح کے وقت اپنی زندگی کے جدید راستے کی خبر پانے سے کچھ پہلے ایک عجیب خواب دیکھ رہے تھے۔ بے مثال اوقیانوس کی موجوں کے مسحور کن آوازوں کے ساتھ وہ اپنے خواب کے عمیق تر مراحل میں ڈوبتے جا رہے تھے۔ انہوں نے خود کو ایک حیرت انگیز ساحل کے کنارے موجود پایا، ان کی اطراف میں پاکیزہ سکوت چھایا ہوا تھا، صرف ان موجوں کی آواز سنائی دے رہی تھی جو پہلے اوقیانوس سے ساحل پر اطمینان سے پہنچ رہی تھیں۔ انہوں نے غور سے دیکھا، 3 سمندر دکھائی دے رہے تھے جو ایک دوسرے کے تسلسل میں تھے، سبز، نیلا اور سیاہ۔ سب سمندر شروع میں تھا، دائیں بائیں جہاں تک نظر کام کرتی سبز و روشن پانی آنکھوں کو نواز رہا تھا۔ نیلے رنگ کا سمندر سامنے کی جانب اور سب سمندر کے آخر میں اور بہت دور دکھائی دیتا تھا، گویا وہ سب سمندر کے بالائی طبقے پہ رہا ہو، اور آخر میں تیسرا اور سیاہ رنگ سمندر ایک اونچے پہاڑ کی مانند نظر آ رہا تھا جسے سبز اور نیلے سمندروں پر برتری تھی۔ سب سے آخر میں وہ آسمان پر خورشید کو دیکھ رہے تھے جو اپنی پر نشاط چمک کے ساتھ آنکھوں کو نواز رہا تھا۔ وہ اس منظر میں غرق ہو گئے تھے اور یہ سوچ رہے تھے کہ سبزہ اور نیلے سمندروں کا پانی کس قدر صاف اور شفاف ہے۔ جب بھی ان کی نظر سیاہ سمندر پر پڑتی جو بلند پہاڑوں کے سلسلے کی مانند تھا، ان کا دل بیٹھنے لگتا۔ اس سکوت میں اچانک وہ متوجہ ہوئے کہ کوئی ان کے ساتھ موجود ہے۔ اپنا چہرہ دائیں بائیں پھیرا، اپنے والد کو دیکھا جنہوں نے سمندروں پر نظریں جمائیں اور ان کے برابر کھڑے تھے۔ سید علی کہ جنہوں نے تقریباً 1 سال سے اپنے والد کو نہیں دیکھا تھا، حزن و شوق کے ساتھ بڑھے، انہیں اپنی آغوش میں لیا۔ والد کی گرم آغوش اور ان کی محبت بھری سانسوں کی آواز انہیں سکون دے رہی تھی۔ والد نے اپنی پدرانہ روب والی آواز میں کہا، سید علی، میں آیا ہوں تاکہ تمہارا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں تھما دوں اور چلا جاؤں۔ سید نے تعجب سے کہا، پدر جان، میں آپ کو بہت یاد کرتا ہوں۔ میں اپنے خط کے جواب کا منتظر تھا لیکن مجھے آپ کا کوئی خط نہیں ملا۔ انہوں نے گرم جوشی سے اپنی آغوش میں لیا، آہستہ سے ان سے الگ ہوتے ہوئے کہا، یہ خط کا جواب ہے میرے لال۔ سید مسکرائے، کہا، جب خدا کے دوستوں کو خط لکھیں تو خط کا انتظار نہ کریں بلکہ خود ان کے منتظر رہیں۔ والد ہنسے اور کہا، وقت کم ہے، مجھے جانا چاہیے۔ سید علی جو کہ والد سے مزید باتیں کرنا چاہتے تھے، سراپا گوش ہو گئے۔ والد نے ان کا چہرہ سمندروں کی جانب کیا، کہا، میرے بیٹے، عالم میں تم جو بھی دیکھتے ہو ان بالا تر عوامل کے حقائق کی صورت یا ظہور ہے جسے چشم سر سے نہیں دیکھا جا سکتا۔
چشمے دل کی ضرورت ہے تاکہ جو بھی دیکھو اس کے حقیقت کو بالا تر طبقات میں درک کر سکو۔ تمہاری روح جس قدر ارتقا حاصل کرے اتنا ہی نازل و مراتب کو دیکھ سکے گی جس میں ہر ایک لامحدود ہے۔ سید علی نے اپنی روح کے کان والد کی عجیب باتوں کے حوالے کر دیے۔ ان باتوں میں ایک ناتمام لذت محسوس کر رہے تھے۔ اس حالت میں اچانک اپنے وجود کے اندر تمام جہتوں سے ایک افلاکی ترنم سنا جس میں اس قرآنی آیت کی تلاوت جاری تھی۔ یہ کس کی آواز تھی جو ان کے وجود میں اس طرح نغمہ سرائی کر رہی تھی؟ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَّعْلُومٍ۔ وہ ترنم جس نے 6 اطراف سے ان کے تمام وجود کو گھیر لیا تھا۔ والد نے شیریں مسکراہٹ کے ساتھ ان کا ہاتھ اوقیانوس کی جانب کیا اور کہا، تم جس قدر خود کو بلند کرو سننے اور دیکھنے کو وہ کچھ ملے گا۔ اگر دنیا کے لوگ اس کا قطرہ بھی چکھ لیں تو شوق کی شدت سے جان دیں گے۔ سید نے اس نغمے اور والد کی باتوں سے حیرت زدہ ہو کر اوقیانوس کو دیکھا، اپنا رخ والد کی طرف کیا۔ والد نے مزید کہا، سید علی، عالم برزخ اور جہاں میں تم سے بات کر رہا ہوں، حقیقت ولایت خود کو پانی کی شکل میں ظاہر کرتی ہے۔ سید علی نے حیرت میں تینوں سمندر دیکھے۔ کہا، پھر میں 3 سمندر کیوں دیکھ رہا ہوں؟ تیسرا سمندر سیاہ کیوں ہے؟ والد مسکرائے، کہا، اس راستے پر چلنا ہوتا ہے بیٹے، اسے بتایا نہیں جا سکتا ہے۔ پہلے سمندر میں قدم رکھو اور سیر کرو تاکہ دوسرے سمندر تک پہنچو۔ اگر تم نے ثابت قدمی کا ثبوت دیا، دوسرا سمندر پیچھے چھوڑ دیا، تب تمہیں سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ تیسرا سمندر سیاہ کیوں ہے۔ سید علی نے ایک عظیم جوش اپنے اندر محسوس کیا۔ اگرچہ وہ حیرت زدہ تھے لیکن منتظر رہے کہ والد اپنی بات جاری رکھیں۔ والد نے دائیں جانب اشارہ کیا، کہا، تم تقریباً 10 سال ایک ولی کی خدمت کرو گے۔ وہ تمہیں عبادتیں، ریاضتیں، اوائے نماز پڑھنا سکھائیں گے۔ سید علی یہ سوچتے ہوئے کہ نماز سکھانے سے والد کا کیا مطلب ہے، اپنا رخ موڑا تو ایک سیاہ امامے والے 50 سالہ شخص کو دیکھا جو ان کے برابر کھڑے تھے۔ ان کے چہرے اور آنکھوں کو غور سے دیکھنا شروع کیا۔ ان آنکھوں تلے لکیریں بھری ہوئی تھیں، آنسو اور سنگین ریاضتوں کی نشانی۔ اس شخص نے انہیں سلام کیا، ان ہاتھوں سے سید علی کا ہاتھ تھاما جسے زبردست عظمت سید علی کی روح میں راستہ بتا رہی تھی۔ والد مسکرائے، کہا، وہ ایک کم نظیر مرد اور عالم ربانی ہے، ان کے مجالس میں شرکت نشست و برخاست کو اپنے لیے ضروری قرار دو۔ گویا کسی نے اندر سے سید علی کی زبان بند کر دی ہو۔ اپنی آنکھوں کو کہ جو پراشک ہو گئی تھی بند کیا، والد کو مطمئن کیا۔ والد نے ان کی صورت سمندر کی جانب گھمائی۔ بہت دور نیلے سمندر سے ایک عظیم موج ساحل پر آ رہی تھی۔ سمندر متلاطم ہو گیا، پانی مد و جزر کی کیفیت میں آیا۔ والد اب بھی منتظر تھے۔ سید علی نے دیکھا کہ وہ صاحب موجیں بڑھتی گئیں اور انہوں نے پہلے سمندر کو متلاطم کر دیا۔ سید علی اور وہ صاحب والد سے دور ہو چکے تھے۔ سید علی چاہتے تھے والد کے پاس جائیں لیکن جیسے ان کے پاؤں زمین میں جم گئے تھے، ہلنے کے قابل نہیں تھے۔ ایک سبز اور نیلے رنگ کے وسیع اور عظیم موج ساحل کی طرف آئی اور اس نے والد کو اپنی آغوش میں لے کر نظروں سے اوجھل کر دیا۔ سید علی حیران و پریشان، نہ کچھ کہہ پا رہے تھے نہ ہی اپنی جگہ سے حرکت کرنے کے قابل تھے۔ موجیں اوقیانوس کے بیچ واپس ہو گئیں اور اب والد کا کوئی نشان نہیں۔ ان صاحب نے سید علی کا ہاتھ زور سے دبایا اور کہا، کیا تم تیار ہو سید علی؟ سید علی نے جن کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے کہا، میرے والد۔ ان صاحب نے گہری خاموشی اختیار کی اور مہربانی سے سید علی کو دیکھتے رہے۔ انہوں نے چند لمحے بعد ان کا ہاتھ تھامتے ہوئے آہستہ آہستہ سمندر کی جانب روانہ کیا، اپنا پاؤں سمندر میں ڈالا۔ سید علی کو بھی اشارہ کیا کہ وہ حقیقت ولی اور استاد کے سبز رنگ سمندر میں داخل ہو جائیں۔ سید نے ساحل کی گیلی مٹی پر اپنا پیر سمندر میں رکھا۔ عجیب سی ٹھنڈک ان کے وجود پر چھا گئی۔ دکھ اور بہتی آنکھوں کے ساتھ وہاں دیکھا جہاں ان کے والد کھڑے ہوئے تھے۔ اس قدر گریہ کیا کہ ان کی نیند سے آنکھ کھل گئی۔
إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين۔ سورہ یوسف آیت نمبر 4 میں خداوند متعال فرماتا ہے کہ اس وقت کو یاد کرو جب یوسف نے اپنے والد سے کہا کہ بابا، میں نے خواب میں 11 ستاروں، آفتاب اور ماہتاب کو دیکھا ہے، اور یہ دیکھا ہے کہ یہ سب میرے سامنے سجدہ کر رہے ہیں۔ اس باب میں سید علی قاضی جب بین الطلوعین میں سید ابو الحسن کے مباحثے کے دن بیٹھے ہوئے تھے تو وہ کہتے ہیں پڑھو۔ پوچھتے ہیں کون سا صفحہ؟ کہتے ہیں کتاب کھولو، جو بھی آئے پڑھو۔ میں نے درویش سے اس قدر عجیب چیزیں دیکھ رکھی تھی کہ اب یہ ایک عام سی بات تھی۔ میں فکر و خیال میں غوطہ ور تھا کہ یہ کیسا خواب تھا جو میں نے دیکھا، وہ مرد کون تھا۔ سحر کے وقت میں نے مولا کو قسم دی تھی کہ اب میرے لیے فتح باب عطا کر دیں۔ میں تھک چکا تھا، میرا دل پریشان، خیالات منتشر تھے۔ نجف میرے لیے سب کچھ تھا، نہ صرف میری روح، میرا سکون کی جانب گامزن تھا، مگر میرے درس، میرے بحث، وہ سب تبریز کی نسبت ان میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔ وہ خواب دیکھ کر مجھے محسوس ہوا جیسے میرے والد تو راضی ہیں کہ میں یہاں رک جاؤں، لیکن میرے پاس کوئی حجت نہیں تھی۔ دیگر بہت سی صحبتوں کی مانند میں وادی السلام آیا ہوا تھا تاکہ درویش کے ساتھ اپنے کاموں، توجیہات اور ہم نشینی کو جاری رکھوں، لیکن اس خواب نے میرا شوق بڑھا دیا تھا۔ اس درویش کو سناؤں، اس کا مطلب پوچھوں۔ اس مرتبہ جب میں ان کے پاس پہنچا تو حالت غیر معمول تھی۔ پوری سنجیدگی کے ساتھ ایک پرانی کتاب مجھے دی، اس کے چمڑے والی پرانی جلد پر کچھ بھی تحریر نہیں تھا، اور انہوں نے مجھے کہا کھولو اور جو بھی آئے اسے پڑھو۔ میں نے کتاب ہاتھ میں لی جبکہ ہم وادی السلام کی زمین پر کثیر قبروں کے درمیان میں تھے۔ کتاب کھولی، اپنے سامنے موجود صفحے کو بلند آواز سے پڑھنا شروع کیا۔ موسیٰ نے اپنے عصے کا سہارا لیا، بھیڑوں پر نظریں جما دیں۔ ایک رہ گزر شخص سرسبز ٹیلوں سے نکل کر ان کی سمت آ گیا تھا۔ اس نے تیزی سے خود کو موسیٰ تک پہنچایا، ان کی گفتگو میں مصروف ہو گیا۔ آخر میں موسیٰ کو گلے لگایا، ان کی پیشانی پر چوم کر کہا، اے خدا کے نبی، کیا میں آخری سوال پوچھ سکتا ہوں؟ موسیٰ نے مٹھاس سے اپنا سر اثبات میں ہلایا۔ راہ گزر نے پوچھا، اے خدا کے نبی، جب آپ غیبی نداؤں کو سنتے ہیں تو یہ کیسے جانتے ہیں کہ وہ وحی الہی ہے یا غیر خدا کا پیغام؟ موسیٰ نے اطمینان سے اپنی نظروں بھیڑوں سے ہٹا کر اس شخص کو غور سے دیکھا۔ ایک سادہ سا دیہاتی مرد ایسا سوال کیوں پوچھ رہا ہے؟ وہ فکر میں ڈوب گئے۔ دیہاتی شخص نے اپنا سوال دہرایا، اے موسیٰ، آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ کلام کرنے والا آپ کا خدا ہے اور فرشتے آپ سے ہم کلام نہیں؟ موسیٰ نے جواب دیا، جب بھی کوئی غیب سے مجھ سے بات کرتا ہے تو اس کی کوئی جہت ہوتی ہے، یا اوپر سے یا نیچے سے، یا میری اطراف کی کسی جہت سے۔ اس طرح میں سمجھ جاتا ہوں کہ خداوند کا کلام نہیں ہے اور غیبی موجودات میں سے کوئی مجھ سے مخاطب ہے۔ اس شخص کی روح کلیم اللہ سے ہم کلام ہو کر روشنی اور سکون سے بھر گئی تھی۔ اس نے کہا، پھر کلام خدا کو کیسے درک کرتے ہیں؟ موسیٰ نے کوشش کی کہ الفاظ کو سکون سے اور واضح بیان کریں۔ کہا، خداوند جب وحی کی صورت مجھ پر کلام فرماتا ہے تو میں اپنے وجود کے ہر ذرے میں اندر باہر اور 6 جہات سے اس کی آواز سنتا ہوں۔ دیہاتی شخص نے پہلے سے بڑھ کر احترام کے ساتھ، جو کہ مقام موسیٰ کے شکوے کی پہچان پر مبنی تھا، ان کا ہاتھ چوما اور جانے کی اجازت مانگی۔ موسیٰ نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور روانہ کیا۔ میں نے کتاب سے نظریں ہٹائیں اور تعجب سے درویش کو دیکھا۔ اس میں آگے اور کچھ نہیں ہے، باقی سفید ہے۔ درویش نے کہا، کافی ہے۔ انہوں نے اپنا ہاتھ بڑھایا، اشارہ کیا کہ میں کتاب انہیں دوں۔ کتاب تھامی، کہا، سید علی، 1 سال ہو رہا ہے تم اس شہر میں آمد و رفت کر رہے ہو، صبح کو شب کرتے ہو، زندگی بسر کرتے ہو۔ میں نے اپنا سر جھکایا، گوشہ چشم سے خورشید پر نیم نگاہ ڈالی جو کہ وادی السلام کی انتہا پر طلوع ہو رہا تھا۔ درویش نے مزید کہا، جب وجود کی تمام آیات کسی خواہش کو پالیں، وجود کی گہرائیوں سے فریاد بن کر اٹھ کھڑی ہوں، تو خداوند اندر سے انسان کے لیے راستہ کھولتا ہے، لیکن یہ فرج بلا شک ایک دوسرے امتحان اور عظیم تر آزمائش کے ساتھ ہے۔
میں نے دوبارہ انہیں دیکھا، جیسا کہ عادت بنا لی تھی درویش کی باتوں کو گوشے جان سے سنوں، اپنا سر تائید میں ہلایا۔ درویش نے اپنی بات جاری رکھی: ابتدا میں تم یگانہ نہیں تھے اور مولا سے اس شہر میں باقی رہنے کی تمہاری طلب جہد دار تھی۔ تم نے بارہا مجھ سے پوچھا اور میں خاموش رہا۔ تمہارا بے جہد ہونا ضروری تھا، پاکیزہ اور ہر آلودگی سے پاک، لیکن اب تمہاری گریاں مجاہد توسلات نے زندگی کے اگلے مرحلے میں داخل کر دیا ہے۔ مولا علی نے نجف میں تمہارے رہ جانے کا اذن صادر کیا ہے۔ میرا قلب زور سے دھڑکنے لگا، میری روح بدن سے نکلنے کو تھی۔ خوشی کا اثر میری آنکھوں میں درویش کے دمکتے چہرے کے انعکاس کے ساتھ نمایاں ہو گیا، لیکن یہ خبر سن کر بے انتہا خوشی کے باوجود میں والد کے حوالے سے اپنی ہمیشہ کی پریشانی کو چھپا نہیں سکا اور کہا: پھر میرے والد کی اجازت، ان کے حوالے سے میری پریشانی؟ درویش نے سر اٹھایا، آگے پیچھے نظر کی، بولے: میرا ہر انجام کا آغاز ہوتا ہے سید علی، ہر نعمت امتحان لیے ہوئے ہوتی ہے۔ میں کچھ الجھن میں تھا۔ درویش نے اپنے ہاتھوں سے قبروں کی جانب اشارہ کیا، کہا: تمہارے والد جلد یہاں ہم سے ملق ہو جائیں گے۔ میں نے وادی السلام کی چھوٹی بڑی قبروں کو دیکھتے ہوئے کہا: میرے والد تبریز میں ہیں، وہ کیسے ملق ہو جائیں گے؟ درویش نے قبرستان پر حکیمانہ نظر ڈالی، کہا: مومنین جہاں کہیں بھی ہیں، مرنے کے بعد ان کی ارواح وادی السلام آ جاتی ہے۔ اچانک مجھے کل رات کا خواب یاد آیا۔ طویل خاموشی نے مجھے جکڑ لیا۔ رنج اور غم سے پر لمحات کے بعد میری روح پر خراشیں ڈال رہے تھے۔ میں نے کہا: کیا میرے والد کے بارے میں آپ کے پاس کوئی اطلاع ہے؟ درویش سکون کے ساتھ: کیا وہ کل رات تمہارے پاس نہیں آئے تھے اور رخصت نہیں ہوئے؟ میں ٹوٹ پھوٹ گیا۔ میرے والد میرے پاس آئے تھے، سمندر کا پانی انہیں اپنے ساتھ لے گیا۔ درویش نے کہا: تمہارے والد نے اپنی آرزو پا لی میرے بیٹے، خود دریائے ولایت نے ان کا استقبال کیا ہے۔ میں عجیب حیرت میں کھویا ہوا تھا۔ میرے والد دنیا سے جا چکے تھے، ایک طرف میں نے کسی کو کھویا جو میری شخصیت اور معنویت بننے میں میرا حقیقی مربی تھا، اور دوسری جانب اس واقعے کے بعد نجف میں رک جانے کا اذن صادر ہو گیا تھا۔ درویش نے کہا: بہت جلد انہیں بھی یہیں لے آئیں گے۔ مجھے تعجب ہوا۔ رسم تو یہ تھی کہ مقامی باشندوں کو اپنے شہر میں دفن کرتے تھے، لیکن بہت دیر بعد میں یہ سمجھا کہ درویش کی بات درست تھی۔ اسی باطنی کشمکش کے دوران ایک طرف والد کو کھو دیا تھا، دوسری جانب میں جانتا تھا کہ اب نجف میں رہ سکتا ہوں۔ درویش نے کہا: تم نے خود امیر المومنین سے طلب کیا کہ وہ تمہارے حقیقی والد ہیں، وہ سبب ساز ہیں اور ان کا مبارک قلب خدا کے ارادے کی جگہ ہے، لیکن وہ ایک خبیر اور ماہر زیرک مربی ہیں، خود بہتر جانتے ہیں کیسے تربیت کی جائے۔ صبر کرو اور ان کی تربیت کی مدد سے آنے والے وقت کے نظارہ گر رہو۔ میری حالت عجیب ہو رہی تھی۔ مولا نے کیا تدبیر سوچی؟ میں نے اپنے قلب کو ان کی رضا پہ راضی کرتے ہوئے کہا: والد آئے تھے، کسی کا مجھ سے تعارف کروائیں، میں نہیں جانتا تھا کہ وہ رخصت بھی ہو رہے ہیں۔ درویش مسکرایا، حکیمانہ انداز میں کہا: وہ صاحب مرتضیٰ کشمیری ہیں، تم 10 سال ان کے ساتھ رہو گے۔ میں درویش کی فراست سے پہلے ہی زیادہ حیران اور کوشش کی کہ یقین کروں کہ غیب ہستی کے نظام میں سب چیزیں آپس میں مربوط ہیں۔ درویش اپنا ہاتھ میری تھوڑی تک لایا، میرا چہرہ اٹھایا، میری آنکھوں میں جھانک کر کہا: سید علی، تمہیں ایک طویل راہ درپیش ہے جس میں ضروری ہے طریقت و شریعت کو ایک ساتھ رکھا جائے۔ سید کشمیری اولیاء میں سے ہیں جو فقاہت اور شریعت کے پابندی میں اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں۔ انہوں نے طریقت کی عظیم چوٹیاں سر کی ہیں۔ ان کے بعد اس راہ کی حقیقت جو کہ صراط المستقیم ہے خود تمہیں بتائے گی کہ کیا کرو، کس کے سامنے تربیت پانے کے لیے زانو بچھاؤ۔ میں فکر میں ڈوبا رہا، جبکہ جو کچھ ہوا تھا اس کی عظمت سے میری آواز لرز رہی تھی۔ میں نے کہا: سید مرتضیٰ کشمیری کو میں کہاں پاؤں؟ درویش نے خورشید کی طرف رخ کیا جو کہ آسمان پر بلند ہو چکا تھا، کہا: اپنے ہم مباحث سید ابو الحسن اصفہانی سے پوچھو، وہ تمہاری رہنمائی کریں گے۔ اب مجھے ہوش آیا کہ دیر ہو چکی تھی۔ بین الطلوعین کے فوراً بعد میرا سید ابو الحسن کے ساتھ مباحثہ طے تھا۔ میں نے درویش سے کہا کہ میں آپ سے بھی پہلے کی طرح مل سکتا ہوں؟
تب درویش نے سر جھکایا، کہا میرے بیٹے، میں نے تمہارے بارے میں اپنی رسالت انجام دے دی ہے، جو کچھ تمہیں بتانا تھا وہ بتا دیا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ یہ کیسی سرنوشت تھی؟ اس میں کچھ بھی پانے کے لیے کچھ کھو دینا ضروری ہے۔ گویا میرا باطن، میرے افکار درویش کی مٹھی میں تھے۔ انہوں نے کہا سید علی، توحیدی معاملات کے بزرگوں نے کہا ہے التوحید اسقاط الاضافات، تمہارے وجود سے تمام اضافی چیزوں کو برطرف ہو جانا چاہیے تاکہ عوالم توحیدی کے مسافر بن سکو۔ تم ایسے راستے پر چل رہے ہو جس کی ابتدا رنج ہے اور انتہا قتل۔ اس راستے پر خود کو عشق کی قاہریت کے سپرد کر دو اور جہاں تمہیں اپنے ساتھ لے جانے دو۔ میں خاموش تھا، ان کے ساتھ ترک نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھے، لباس جھٹکا، میرا ہاتھ تھاما، کہا اٹھو بیٹے، اپنی سرنوشت کی جانب اپنے آپ کو امن الہی کی کشتی کے حوالے کر دو۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا، انہیں گلے لگایا۔ انہوں نے مجھے پدرانہ آغوش میں لیا، کہا جو کچھ مجھے تمہارے وجود میں بونا تھا وہ انجام پا گیا۔ ہمارا دیدار علم الہی کی سرزمین میں، برزخی زمانوں اور اخروی منازل میں۔ انہوں نے اپنا چہرہ پھیرا اور وادی السلام کی انتہا کی جانب بڑھ گئے۔ مجھے بے اختیار جاری ہونے والے آنسوؤں کے ساتھ سوالات و پیاس کے ایک سمندر میں تنہا چھوڑ گئے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ نے ضرور اس داستان سے کچھ سیکھا ہوگا۔ اگر آپ میرے اس چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، نوٹیفیکیشن آن کر دیجئے تاکہ آپ صراط مستقیم کا حصہ بن جائیں اور میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک موصول ہو سکے۔ اپنی دعاؤں میں مجھ حقیر